بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارک انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں ارشاد جناب رب العزت ہے، پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ کہہ دیں کہ میری طرف بس یہ وحی مسلسل آ رہی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ فہل انتم مسلمون، آیا تم تسلیم ہوتے ہو؟ کربلا جلوگاہ توحید کے موضوع پر آج یہ ہماری 7ویں گفتگو ہے۔ کل تک کی گفتگو کربلا کی اہمیت، کربلا کے سلسلے سے کچھ باتیں اور آیہ کریمہ کے الفاظ کی وضاحت پر ہو رہی تھی، جن میں یوحا الیہ پر ہماری گفتگو تھی۔ میری طرف یہ مسلسل وحی آ رہی ہے، اور یہ وحی تشریعی ہے،
یعنی قانونی وحی جو پروردگار عالم کی طرف سے وحی ہوئی ہیں ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ عرض کیا گیا ایک وحی وہ ہے جو تشریعی ہے، جو قانونی ہے، جو رسالت کے ساتھ اور نبوت کے ساتھ اس کا ہونا ضروری ہے۔ وہ وحی صرف اور صرف نبی یا رسول پر ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور پر وہ وحی نہیں ہوتی۔ جو بھی احکام آتے ہیں، جو بھی قانون آتا ہے، وہ وحی کے ذریعے سے آتا ہے اور اس کے لیے نبی یا رسول کا ہونا شرط ہے۔ ایک اور وحی کی قسم ہے کہ جس کو وحی تائیدی کہا جاتا ہے، تشریعی نہیں ہے، اس کے لیے نبی کا ہونا شرط نہیں ہے، یہ کسی اور پر بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے کہ آپ کے لقب میں آپ محدثہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں۔ محدثہ یعنی خود گفتگو یا حدیث کرنے والی، اور محدثہ جن سے فرشتہ گفتگو کرتا تھا، وحی آتی تھی جناب سیدہ کی طرف، یہ وحی تائیدی ہے۔ یا امام کے لیے قرآن مجید نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ یہ وحی تائیدی ہے، تشریعی نہیں۔ الفاظ لفظ ایک ہے لیکن معانی اس کے موقع کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ باتیں رہیں۔ ایک وحی ہوتی ہے جس کو بمعنی الہام لیا جاتا ہے، کہ جو کسی پر بھی ہو سکتی ہے، کہ ہمارے اور آپ کے اوپر بھی یہ وحی ہوتی ہے۔ قرآن مجید آواز دے رہا 11 قسمیں کھانے کے بعد وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا آخر وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جو یہ الہام ہے۔ اس کو بعض جگہ پر لفظ وحی سے تعبیر کیا گیا۔ کس طریقے سے تعبیر کیا گیا؟ قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے، جناب موسیٰ کی ماں کے لیے ہے اور دوسروں کے لیے ہے کہ جہاں پر وحی آئی۔ ایک وحی وہ ہے کہ جو خود کسی چیز کی سرشت میں قرار دی گئی ہے، جس سے کل عرض نہیں کیا تھا، کسی چیز کی سرشت میں، جیسے زمین کے لیے ہے کہ زمین کی طرف ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، جو اس کے پروردگار عالم نے اس کی طرف وحی کی تھی۔ زمین کی طرف وحی کی، زمین کی طرف وحی نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ اس طریقے سے پروردگار عالم نے خلق فرمایا ہے زمین کو۔ تحدث بأن ربک اوحی لها، یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا۔ یا وہ کہ جو کسی چیز کی خلقت میں قرار دیا گیا، جیسا کہ فأوحى ربک إلى النحل، شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، یہ بھی ایک وحی ہے۔ جہاں پر بات رکی تھی وہ یہ تھی کہ پروردگار عالم نے ہر نبی کے لیے دشمن قرار دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، عجیب ہے واقعاً، اور اس پر گفتگو ہونی چاہیے، لیکن ابھی حیف کہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے، نہ اتنا وقت ہے اور نہ کہ بیان کر سکتا ہوں۔ وَجَعَلْنَا كَذَلِكَ جَعَلْنَا، جس طریقے سے ہم نے قرار دیا، جعلنا ہم نے قرار دیا، کیا مطلب؟ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر نبی کے لیے ایک دشمن بنایا۔ ہم نے بنایا، یہ ہم نے بنایا پر وحی سے، کہ پروردگار عالم نے ہر نبی کے لیے ایک دشمن قرار دیا۔ لفظ جعل استعمال کر رہا ہے پروردگار عالم، اور خود یہ ایک لفظ جعل ایسا ہے جس پر کئی تقریریں ہوں تو ہمارے بچے سمجھ پائیں کہ جعل کے معنی کیا ہیں۔ جس طرح سے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام قرار دیا۔ اسی طریقے سے کہہ رہا ہے كَذَلِكَ جَعَلْنَاهُمْ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر نبی کے لیے ایک دشمن بنایا۔
شیاطین الانس والجن، کہ یہ دشمن کی تفسیر ہو رہی ہے. کون ہے یہ دشمن؟ کہ جو جنوں میں سے بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. یعنی ہر نبی کے ساتھ ایک دشمن ہوگا، جنوں میں سے ایک انسانوں میں سے. چونکہ نبی جنوں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے، عبادتیں جنوں کے لیے بھی ہیں، انسانوں کے لیے بھی ہیں. وما خلقت الجن والانس، تو جب دونوں کے لیے عبادتیں ہیں تو دونوں کے لیے نبوت بھی ہے، نبی بھی ہے، رسالت بھی ہے، رسول بھی ہیں، تو دونوں کے لیے دشمن بھی موجود ہے. شیاطین میں سے ایک نبی کے لیے شیاطین میں سے ایک دشمن ہوگا، ایک انسانوں میں سے دشمن ہوگا. ان دشمنوں کا انداز کیا ہے؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. عجب ہے قرآن. یوحی، یہ لوگ وحی کرتے ہیں ان میں سے کچھ کی طرف، بعض کی طرف وحی کرتے ہیں. وحی شیطانی. ایک وحی وہ ہے جو وحی رحمانی ہے، جو نبی پر ہوتی ہے. ایک وہ وحی ہے جو وحی شیطانی ہے، جو نبی کے دشمن پر ہوتی ہے. عجیب ہے کہ نبی کے دشمن پر بھی قرآن مجید لفظ وحی استعمال کر رہا ہے. یوحی بعضهم الی بعض، کہ ان میں سے بعض یعنی کچھ کی طرف وحی کرتے ہیں. شیاطین الانس والجن، یعنی وہ بھی اپنے دشمنوں کو، اپنے چاہنے و اپنے دوستوں کو وحی کرتا ہے باقاعدہ. شیطان جو کہ وہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں لوگ، کہ وہ بھی وحی کر رہا ہے ان کی طرف، ادھر سے بھی وحی ہو رہی ہے. اب یہ بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، توجہ کیجئے گا. اس پر دو لفظ کہہ کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. زخرف القول، زخرف یعنی طلائی رنگ، گولڈن یا سونا، گولڈ یا گولڈن، یا سونے کے رنگ کا یا خود سونا. زخرف القول، اچھے لفظوں کے ذریعے سے دھوکہ دیتے ہیں. بہت توجہ عزیزو، یہاں پر ایک بحث ہے جو جلدی سے دو لفظوں میں اشارتاً پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن مجید نہ ہو تو اتنی دقت نظر کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی مجھ جیسا انسان بول رہا ہو تو کوئی بات نہیں، منہ سے نکل گیا، کہہ دیا، سلپ آف ٹنگ ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن یہ قرآن مجید ہے. یہاں پر جتنے بھی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے من جانب اللہ ہیں. حتیٰ لفظیں بھی پیغمبر کی نہیں ہیں. یہی فرق ہے قرآن مجید اور حدیث قدسی میں. قرآن مجید مفہوم و الفاظ دونوں اللہ کے ہیں. حدیث قدسی مفہوم خدا کا ہے، الفاظ پیغمبر کے ہیں. جیسے کہ میں نے ایک مثال دی تھی اسی جگہ سے، ایک مرتبہ آپ مجھے پرچہ دیجئے کہ یہ اعلان ایسا کر دیجئے گا. اب جو میں پڑھ رہا ہوں پرچے کو دیکھ کر کے تو اس میں مفہوم بھی آپ کا ہے، الفاظ بھی آپ کے ہیں. ایک بار آپ نے مجھ سے کہا کہ فلاں دن مجلس ہے، اس کا اعلان کر دیجئے گا. اب جو میں بول رہا ہوں تو یہ مفہوم آپ کا ہے، الفاظ میرے ہیں. قرآن مجید وہ ہے کہ جہاں مفہوم و لفظ دونوں پروردگار عالم کا ہے. ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر معجزہ ہے، نہ اس کو ادھر کر سکتے ہیں نہ ادھر کر سکتے ہیں. ایک ایک لفظ پر بحث ہے. اسی لیے علماء نے توجہ فرمائے، اسی لیے علماء نے احتیاط کی ہے کہ اگر قرآن مجید کہیں پر کنائے میں گفتگو کر رہا ہے تو اس کو صریح نہیں کر سکتے. اس کو کنائی ترجمہ کرتے وقت اس کو لحاظ کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھیے کنایا کیسے ہوتا ہے. قرآن مجید کہہ رہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم مست ہو. تو ترجمہ کرتے وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز نہ پڑھو، چونکہ یہ تو وہ بھی کہہ سکتا تھا. وہ کہہ رہا ہے نماز کے قریب مت جاؤ. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. ترجمہ کرتے وقت نہیں کہہ سکتے کہ بابرکت ہے وہ جس کی قدرت میں ملک ہے. قدرت میں وہ کہہ سکتا تھا لیکن اس نے لفظ قدرت استعمال نہیں کیا، لفظ ید استعمال کیا جس کے معنی ہے ہاتھ. اور وہ کہہ رہا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے. تو کوئی نہ کوئی راز ہوگا اس لفظ کے اندر. اس لیے ترجمہ کرتے وقت ان چیزوں کا لحاظ کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ الفاظ پروردگار عالم کے ہیں. اور اگر کہیں پر کسی لفظ کے معنی آپ کو پتہ نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، اگر کسی لفظ کے معنی آپ کو معلوم نہیں ہے یا اس لفظ کے مطلب کو آپ نہیں سمجھ سکتے کسی بھی ذریعے سے، تو ذمہ داری ہے ترجمے میں اس لفظ کو ویسے ہی بیان کریں.
کہاں ہے یہ لفظ؟ شروع میں دیکھ لیجئے، سورہ الحمد کے بعد پہلا سورہ سورہ بقرہ، شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ الف لام میم، مطلب کیا ہے کیا پتہ نہیں معلوم؟ ترجمہ کرتے وقت کیا کریں؟ کیا کچھ نہیں، اسی طرح لکھ دو جیسے ہے۔ کیوں لکھ دو جب پتہ نہیں ہے تو؟ کہ اس لیے کہ اللہ کی لفظیں ہیں، اور جب اللہ کی لفظیں ہیں تو مطلب بتائیے نا، کہ مطلب ہمیں نہیں معلوم کو، جب مطلب معلوم نہیں ہے تو پھر یہ کافی کیسے ہو گیا؟ جب مطلب پتہ ہی نہیں ہے تو کافی کیسے ہوا؟ اگر کافی ہے تو مطلب بتائیں، کہ مطلب نہیں معلوم ہے، کہ پھر کافی کیسے؟ کہ مطلب کوئی تو ہوگا اس کا، کہ جس کا مطلب ہوگا تو اسی کے لیے رہتا نا۔ آپ نے کیوں لکھا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک قرآن باقی ہے کوئی ہے الف لام میم کا سمجھنے والا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل کوئی تو ہوگا نا، ورنہ پروردگار عالم جب تجھے اسی کسی کو سمجھانا تھا اس الف لام میم کے معنی تو انہی سے کہہ دیتا قرآن مجید میں کیوں لایا اس کو؟ جیسے ہی پڑھنے کے لیے بیٹھے سورہ الحمد کے بعد الف لام میم، کیا مطلب؟ کچھ نہیں معلوم کیا ہے، کچھ ہی کسی کو نہیں پتا آج تک کہ اس کا مطلب کیا۔ پیغمبر جانے اور یہ قرآن مجید و پروردگار جانے۔ آج کیوں موجود ہے؟ کہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ تم محسوس کرو کہ قرآن کے ہونے کے باوجود کسی اہل قرآن کے محتاج ہو، کسی اہل قرآن کے محتاج ہو، اسی لیے رکھا ہوا ہے یہ، تاکہ تم جب پڑھو تو پتا چلے۔ کتنی مرتبہ قرآن میں کہیں الف لام رے، کہیں الف لام میم، کہیں نون، کہیں قاف، کہیں کاف ہا یا عین صاد۔ یہ کس لیے ہے؟ کہ اسی لیے وقتاً فوقتاً تمہیں یاد دلا رہے ہیں کہ اس سے ہٹ کر کے بھی کوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ خوب لفظ قرآن مجید کی ہیں زخرف القول غرورا، کہ یہ جو شیاطین ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں یہ بڑے اچھے الفاظ سے دھوکہ دیتے ہیں۔ توجہ کریں آپ، اسی لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو ابتدا سے ہی دین ایسے پڑھا دیا جائے کہ کوئی بھی ظاہری اچھی لفظیں اسے دھوکہ نہ دے سکے۔ اتنا پختہ کر دیا جائے ہمارے بچوں کو معرفت کے اعتبار سے، معرفت امام کے اعتبار سے، کہ ظاہری لفظیں اسے دھوکہ نہ دے سکے۔ جو کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کبھی بھی حق کو باطل سے نہیں ٹکراتا۔ توجہ کریں آپ، یہ ایک فکر ہے اسے کہنا بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ کبھی بھی شیطان حق کے سامنے باطل کو نہیں لاتا۔ اگر حق کے سامنے باطل کو لائے گا تو مانے گا کون آخر؟ نہیں، وہ پہلے باطل کو حق بناتا ہے پھر حق سے ٹکراتا ہے۔ پھر صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ مثال دوں آپ کے سامنے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ میدان میں آئے اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جس نے میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ فخر میں بولا، چونکہ اس نام سے لوگ گھبراتے تھے، کتنے بڑے بڑے نام سن کے بھاگ جاتے تھے۔ مولا کائنات کو بھی ڈرا رہے تھے، کچھ ادھر تھے کچھ لوگ۔ ببر کاغذی سے کچھ لوگ کا وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن سے ڈراؤ، دشمن سے ڈرانے کا وظیفہ ہوتا ہے۔ وہ اسی کے پیسے لیتے ہیں تاکہ مومنوں کے دلوں میں دشمن کا خوف پیدا کرو۔ وہ یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا، اور یوں چاہے تو یوں کر دے، ایک اشارے پر ایسے کر دے۔ کتنے لوگ آپ کو ملیں گے
لیکن جہاں پر الہی نظام قائم ہو، جہاں پر ولائی نظام قائم ہو، وہ دشمن کے ببر کاغذی سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ ورنہ کتنے دن تک لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں بخیر و عافیت، کسی کو کوئی ذرہ برابر بھی ضرب نہیں آ رہی، جیسے خیریت سے جاتے ویسی خیریت سے واپس آتے۔ کیوں؟ ادھر سے وہ آیا، اس نے نام لیا، ختم ہو گیا۔ کیوں؟ ان کا وظیفہ ہے جاؤ آؤ، تاکہ دوسرے لوگ ڈرے سامنے والے دشمن سے۔ لیکن جب 40واں ہونے کو نزدیک ہوا تو پیغمبر نے اہتمام کیا کہ اب میں 40واں نہیں ہونے دوں گا، کل اسے علم دوں گا جو ان ناموں سے دھوکہ نہیں کھائے گا۔ خوب مجھے پڑھنا نہیں ہے، ورنہ بہت سے لطیف نکات اس جگہ پر ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ادھر اس نے کہا کہ میرا نام مرحب ہے، کتنے اس نام کو سن کے بھاگ گئے تھے۔ جیسے یہ سنا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا، بلکہ مردانگی کی ایک تاریخ تھی، جس کی ابتدا بھی طولانی، انتہا بھی طولانی۔ توجہ کریں آپ، مولا کائنات نے جب کہا میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بس جب لفظ حیدر سنا تو بدن لرز گیا، بدن لرز گیا، چونکہ ماں نے کہا تھا کہ سب سے لڑنا۔ دیکھ رہے ہیں، اگر مائیں پڑھی لکھی ہوں تو بچوں میں وہ کہے ہوئے جملوں کا اثر رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ انسان کی سب سے پہلی یونیورسٹی ماں کی آغوش ہے، ماں کی آغوش۔ یہ موضوع نہیں ہے کہ آپ کے سامنے عرض کروں، اسی لیے کہا گیا اپنی بیوی بعد میں ڈھونڈو، پہلے اپنے بچوں کی ماں ڈھونڈو، اپنے بچوں کی ماں ڈھونڈو، چونکہ تمہارا عشق چند دن میں برابر ہو جائے گا، لیکن جو اس آغوش میں پلے گا وہ ایک نسل آگے جائے گا۔ لہٰذا اس کو تلاش کرو۔ بلاخر اس نے کہا میری ماں نے جب مولا کائنات رکھا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ ماں کی طرف اشارہ کیا، اس کو اس کی ماں کا جملہ یاد دلایا، گھبرا گیا، واپس ہوا۔ اس کو پڑھنا نہیں تھا مجھے، لیکن اس لفظ کے لیے کہہ رہا تھا۔ واپس ہوا، ایک صاحب ملے، کہاں؟ کہا کہ نہیں میں ان سے نہیں لڑوں گا۔ کیوں؟ کہا اس کا نام حیدر ہے۔ ابھی تک جوہر سامنے نہیں آئے، صرف نام سامنے آیا۔ کیا کہنا اس مکتب کے جیالوں کا، اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے، کیا اس مکتب کے جیالوں کا کہ دشمن نام سے گھبراتا ہے۔ کتنے ایسے ہمارے سامنے گزرے ہیں جن کے نام سے دشمن گھبراتا ہے۔ یہ اسی تاریخ کا اثر ہے۔ کہا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ حیدر سے نہیں لڑنا، وہ یہ حیدر ہے۔ اب کیا کریں؟ اگر کہہ کہ نہیں چلو چھوڑو جاؤ لڑو،
تو مانے گا نہیں. اب مشکل ہے نا شیطان کے سامنے کہ کیسے کنٹرول کرے. قرآن مجید نے کہا اسی جگہ کے لیے یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول. اب اسے کوئی اچھا شوگر کوٹڈ جملہ چاہیے تھا کہ اندر زہر ہو اوپر سونے کا رنگ سونے کا پانی چڑھا ہو. اگر ایسے مرحب سے کہے گا تو جانے سے رہا نہیں جائیں گے کیونکہ ماں نے منع کیا, ختم ہو گئی بات, لاکھ کہا کرو. اس نے فوراً سوچا کس طرح کریں. کہنے لگا کہ ایک نام کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. زخرف القول غرورا, اللہ رے قرآن مجید کہ ایک نام کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. کیسے معلوم کہ یہ وہی حیدر ہے؟ صحیح کہہ رہے ہو. دیکھا آپ نے, پہلے باطل کو حق بنایا پھر حق سے ٹکرایا. یہ شیطان اور شیطان صفات لوگوں کا طریقہ ہے. اب میں واضح نہیں کر سکتا آپ کے سامنے بہت زیادہ. اگر اواخر کی تقریر میں جملہ یہ واضح ہوا تو آپ محسوس کریں گے. میں آج اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, یہ شیطان اور شیطان صفات لوگوں کا طریقہ ہے کہ باطل کو حق بناتے ہیں پہلے. آپ نے بہت, اب میں مثال نہیں دوں گا آپ کے سامنے تاکہ میری بات کہیں ایک جگہ محدود نہ ہونے پائے, لیکن آپ جانتے ہیں سوالات ایجاد کریں گے, یہ کیسے ہو وہ کیسے ہو, دنیا بھر کی چیزیں. اب اگر مثال دوں گا تو بات بہت واضح ہو جائے گی. میں وہاں تک جانا نہیں چاہتا, صرف روک رہا ہوں. باطل کو حق بناتے ہیں سوالوں کے ذریعے سے اور پھر حق سے حق کو ٹکراتے ہیں. آپ اس جملے کو یاد رکھیے گا, اواخر کی تقاریر میں شاید یہ جملہ واضح ہو سکے اگر وہاں تک پہنچ پاؤں. تو یہ باطل کا طریقہ ہے, لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا زیادہ معرفت امام اور معرفت دین کے اعتبار سے قوی کر دیں کہ کسی بھی شیطان کا جملہ, کسی بھی شیطان کا حربہ ہمارے بچے کو متاثر نہ کر سکے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور خوب بات مسلسل ہو گئی کل سے کہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. غرور یعنی دھوکہ دینے کے لیے اچھی اچھی لفظوں کو اور اچھے اچھے جملوں کو لے کر کے لایا جاتا ہے دھوکہ دینے کے لیے. ایک چیز میں نے اشارتاً کہی تھی, تھوڑا سا ہلکا سا اس کو واضح کر کے آپ کے سامنے بیان کروں اشارتاً صرف, تاکہ اور تھوڑی سی بات واضح ہو جائے. آپ دیکھیے کہ حوضے میں ایک زمانہ تھا کہ جب اجازہ نقل حدیث دیا جاتا تھا. کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ اجازہ نقل حدیث, حدیث کو بیان کرنے کا اجازہ. جیسے آپ خمس کو مصرف کرنے کا اجازہ لیتے ہیں اپنے نائب امام سے کہ ہمیں ضرورت ہے مثلا سہم امام ہم مصرف کر لیں فلاں جگہ پر, اجازہ چاہیے اس کے لیے. ایسے ہی معصوم کی حدیث بیان کرنے کے لیے اجازہ چاہیے ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سمجھ پائے کہ معصوم نے کیا کہا. اب کتنی دقتیں ہیں معصوم کے قول کو بیان کرنے میں. اگر میں بیان کروں تو کئی مجلسیں یہاں پر چاہیے اس طریقے سے, میں اشارہ بھی نہیں کر پاؤں گا آپ کے سامنے. پہلی بات تو یہ کہ یہ ثابت ہو کہ معصوم نے کہا, یہ ثابت ہونا چاہیے نا. کیسے آپ سے تو کہا نہیں, مجھ سے تو کہا نہیں, کیسے معلوم کہ کہا؟ اور پھر اس کے بعد یہ سمجھ میں آئے کہ کیا کہا. قرآن کے مجید میں, قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قیامت میں کوئی شفاعت نہیں کرے گا, کسی کو شفاعت کا حق نہیں ہے. ایک جگہ پر اس آیت سے ہم سمجھ لیں کہ بات کیا ہے. کہا نہیں, دوسری آیت میں کچھ اور کہہ رہا ہے, پہلے اس کو اس سے ملائیے تو نتیجہ نکلے گا. ایک جگہ پر کہا لا یعلم الغیب الا ہو, اس کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا. دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ سوائے اس کے جو مرتضی بندے ہیں, سوائے ان کے جو مجتبی بندے ہیں. اور جب ملائیں گے تبھی تو نتیجہ نکلے گا. میں جلدی سے ایک جملہ کہہ دوں, بہت جلدی سے آپ اسے محسوس کر لیں. یہی حال قرآن میں بھی ہے, یہی حال حدیث میں بھی ہے. قرآن میں پھر بھی آسان ہے کیونکہ آیتیں کم ہیں, زمانہ کم ہے. حدیث میں زمانہ بھی زیادہ ہے, حدیثیں بھی زیادہ ہیں, لہذا وہاں مشکل اور زیادہ ہے. معصوم نے فرمایا کہ یفسر بعضہ بعضا, قرآن مجید کا کچھ, قرآن مجید کے کچھ کی تفسیر کرتا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟
یعنی مثلا سورہ بقرہ جو دوسرا سورہ قرآن مجید کا ہے، اس میں کوئی آیت ہے جس کی تفسیر سورہ احزاب میں ہو رہی ہے جو 33واں سورہ ہے۔ جب تک کوئی دونوں آیتوں کو نہیں جانتا ہوگا تفسیر کیسے کر لے گا؟ ناقص تفسیر ہوگی نا، ادھوری ہوگی۔ ممکن ہے کہ سورہ سبا میں کوئی آیت آئی جو 34واں سورہ ہے، اس کی تفسیر سورہ نحل میں ہو رہی ہے 16واں سورہ ہے۔ تو جب تک دونوں سوروں دونوں آیتوں پر نظر نہیں ہوگی انسان کیسے تفسیر کرے گا؟ معصوم نے فرمایا یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کا کچھ قرآن مجید کے کچھ کی تفسیر کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک قرآن مجید کا سب کچھ نہ پتا ہو تفسیر نہ فرمائیے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد سب کچھ نہ معلوم ہو انسان تفسیر نہیں کر سکتا قرآن مجید کی۔ بالکل یہی حال احادیث معصوم میں ہے کہ حدیثوں کا کچھ حدیثوں کے کچھ کی تفسیر کرتا ہے۔ ممکن ہے جناب مولا کائنات نے ایک جملہ کہا ہو، امام نقی علیہ السلام نے دوسری بات کہی، جب دونوں کو ملائیے گا تو نتیجہ کچھ اور نکلے گا۔ تو جب تک دونوں جگہ کی باتوں کا علم نہ ہو انسان کیسے حدیث بیان کرے گا؟ آخر پہلی بات تو یہ کہ معلوم ہو کہ معصوم نے کہا، پھر ہوگا کیا کہا، اور پھر اس کے علاوہ اور کیا کہا جو اس موضوع پر ہے تاکہ نتیجہ صحیح برآمد ہو۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج چلے آ رہے ہیں واٹس ایپ پر کوئی حدیث آئی، پتہ نہیں چھپی کہاں، لکھی کہاں، بنی کہاں، گڑھی کہاں، لے آ رہے ہیں۔ نیچے لکھا ہوا امام صادق علیہ السلام، نام سے دھوکہ کھائے، دھوکہ سورا جی کہ امام نے فرمایا۔ ارے کہاں فرمایا امام نے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ امام نے فرمایا درست ہے یہ بات؟ رہی میں حدیث میں کیسے حدیث ہے یہ؟ آخر توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اور اس حدیث کو کچھ تو ایسے ہیں احمق جو بغیر سوچے سمجھے فارورڈ بھی کرتے ہیں۔ میں آپ بالکل ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر کوئی بھی مطلب حدیث ہو یا نہ ہو، کوئی بھی مطلب آپ نے فارورڈ کر دیا، کتنے لوگوں کو؟ 10 لوگوں کو، اور اس جملے اس چیز کو پڑھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں، 10 لوگوں نے پڑھا، کتنا وقت گیا؟ 50 منٹ گئے۔ اللہ کے نزدیک قوم کے 50 منٹ لینے کے ذمہ دار ہیں قیامت میں۔ ہم نے تو فارورڈ کیا تھا۔ جی کیوں کیا تھا آپ نے فارورڈ آخر غلط بات کو؟ جس چیز سے مثلا دین کی توہین ہو رہی ہو، جس چیز سے مثلا مرجعیت کی توہین ہو رہی ہو، جس چیز سے مثلا عزاداری کی توہین ہو رہی ہو، جس چیز سے مثلا منبر کی توہین ہو رہی ہو، جس چیز سے مثلا دین کی توہین ہو رہی ہو، آپ کو حق کس نے دیا ہے فارورڈ کرنے کا؟ دیکھ رہے ہیں آپ؟ سوچتے ہیں آسان ہے؟ آسان نہیں ہے۔ سناٹا۔ ایک خطیب اگر منبر پر 1 گھنٹے گفتگو کرتا ہے، البتہ میں نہیں کر پاتا 1 گھنٹہ، مجھے پابندیاں جلدی ختم کرنا پڑتا ہے۔ اگر 1 گھنٹے کوئی خطیب گفتگو کرتا ہے اور 100 آدمی بیٹھے ہوں تو 100 گھنٹے کا ذمہ دار ہے اللہ کے نزدیک۔ مجمع بڑھ جانے پر خوش ہونا اور ہے، ہر آنے والا خطیب کی ذمہ داری کو بڑھا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آلہ۔ خوب ایک صلوات اور پڑھے محمد اور آلہ محمد۔
چیز پروردگار کے ہاں باقاعدہ کیلکولیٹڈ ہے، اس میں کہیں ادھر ادھر اور انڈر ٹیبل اور یہ وہ گنجائش ہے ہی نہیں۔ جس نے حدیث معصوم، قول معصوم، قرآن مجید، ذمہ داری ہے، اہل سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا ہے، اس پر گفتگو نہیں ہے، ورنہ اس کے اور زیادہ دقیق نکات آپ کے سامنے گزارش کرتا۔ بالآخر زخرف القول، اگر ہم کوئی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کو اہل سے پوچھیں۔ کوئی بھی دوا اگر کسی واٹس ایپ پر آ جائے آپ کھا لیں گے؟ ہاں نہیں ایسے کیسے کھا لیں گے؟ ڈاکٹر سے پوچھیں گے۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حدیث آ رہی تھی تو آپ آنکھ بند کر کے لیے لے رہے تھے، کسی محدث سے پوچھنے نہیں گئے، دوا آ رہی ہے ڈاکٹر کے پوچھنے جائیں گے؟ یہ تو کامن سینس ہے، تو کامن سینس تو ہر جگہ کام کرنا چاہیے۔ یہ کامن سینس ایک ایسا ہے کہ جو محدود کر کے کام کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ شیطان کا حربہ یہ ہے کہ زخرف القول غرورا، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ وہ اچھا بنا کر کے دھوکہ دینے کے لیے اچھی طریقے سے لا کر کے پیش کرتے ہیں۔ ظاہر بہت اچھا نظر آتا ہے اس کا، لیکن باطن میں زہر ہوتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کوئی ایسا انسان ہمارے پاس ہونا چاہیے، پورا مجمع سے گزارش کر رہا ہوں، ہر انسان کا رابطہ کسی ایک ایسے انسان سے ہونا چاہیے کہ جس سے اس زہر کو محسوس کیا جا سکے، چاہے وہ امام جماعت ہو، چاہے وہ امام جمعہ ہو، چاہے وہ کسی کا بھائی ہو، چاہے کسی کا عزیز ہو، کوئی بھی پڑھا لکھا ایسا انسان ہو جو دین کے بارے میں کچھ جانتا ہو، کہ جو ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ جانتا ہو کہ جہاں پر ایسے شوگر کوٹڈ جملوں کو دیکھا جا سکے، کیونکہ نقصان کسی اور کا نہیں ہوگا، اپنا ہوگا۔ اچھا بعض جملے کہتے ہوئے انسان گھبراتا ہے، لیکن ہمیں تو گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ میری قبر میں آپ نہیں رکھے جائیں گے، الٹ کے بھی کہہ دوں ہے نا، آپ کی قبر میں نہیں آؤں گا۔ ہر انسان کو اپنا جواب دینا ہے۔ زخرف القول غرورا، اگر کسی جملے سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں خود بھگتنا پڑے گا۔ وہ جو جس نے وحی کی تھی وہ نہیں آئے گا بچانے کے لیے، بچانے کے لیے صرف ایک آئے گا۔ خوب یہ تو بہت ایسا موضوع ہے جس پر اور گفتگو ہونی چاہیے، لیکن اسی جگہ پر چھوڑ رہا ہوں۔ ایک لفظ کہوں تاکہ آج کی بات اپنے آخری مرحلے پر پہنچے۔ کیا کہا قرآن مجید نے؟ یوحا الیہ، اے پیغمبر آپ کہیے کہ میری طرف یہ مسلسل وحی ہو رہی ہے۔ کیا وحی ہو رہی ہے؟ انما، اس پر گفتگو کروں گا بعد میں، انما الہکم الہ واحد، یہ کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ آپ سے سوال کروں گا، یہ بتائیے آپ کو کتنی بار کہنے کے بعد یاد ہوا اللہ ایک ہے؟ کتنی بار آپ سے کہا گیا تو آپ کو یاد ہوا کہ اللہ ایک ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ جب ہمیں شعور بھی نہیں تھا اس وقت سے یاد ہے۔ آج آپ دیکھیں جب کسی بچے سے کہیے اللہ، بول نہیں پاتا، ایسے کر دیتا ہے۔ وہ گھر خوش نصیب ہیں جہاں بچے کا پہلا لفظ اللہ ہو۔ اے فار ایپل بعد میں سکھائیے گا، اگر نہ بھی سکھائیے گا تو دوسرے سکھا دیں گے۔ وہ سکھائیے جسے دوسرا کوئی مدرسہ نہیں سکھائے گا، جو اسی آغوش میں سکھایا جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ بچہ ایک بار بھی کہنے سے اللہ کہہ بھی نہیں پاتا، پھر بھی ایسے کر دیتا ہے اللہ ایک ہے۔ درست ہے نا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اور پیغمبر پر مسلسل وحی ہو رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر سننا کا ہے نا، یوحا الیہ، میری طرف مسلسل وحی ہو رہی ہے۔ مضارع کا صیغہ ہے، استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی بار بار یہ وحی آ رہی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ ضرورت تھی اس کی؟ میرے عزیزو، آپ سے تو ایک بار کہہ دیا جائے کہ اللہ ایک ہے تو آپ کو یاد ہے، وہ پیغمبر سے ڈیلی کہا جا رہا ہے، مثلا روز کہا جا رہا ہے پیغمبر سے کہ اللہ ایک ہے۔
میں نے ابھی کہا نا آپ کے سامنے، اگر مجھ جیسا کوئی بولنے والا ہو تو کوئی خاص بات نہیں، یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے۔ یوحا الیہ، میری طرف یہ مسلسل وحی ہو رہی ہے، وہی صبح وہی، شام وہی، ظہر وہی، عصر وہی، ہر جب بھی وحی ہو رہی ہے، کیا اللہ ایک ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی راز ہونا چاہیے، ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ایک ہے۔ بس اس راز کو ہم کیسے سمجھیں گے، اب میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اس کو واضح کروں گا۔ آج ایک جملہ یہاں پر کہہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں۔ دیکھیے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب مردے کو قبر میں لٹا دیتے ہیں تو ایک عمل ہے جو صرف ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، کہیں اور نہیں کیا جاتا۔ سرہانے کھڑے ہوتے ہیں، پیپر آؤٹ کرتے ہیں، آنسر بتاتے ہیں اس کوشچنس کے۔ اور پہلا کوشچن کیا ہے؟ من ربکا۔ ابھی ابھی اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ اچھا یہ بھی عجیب ہے، یہ ہر انسان سے کہا جاتا ہے، یعنی اس انسان سے بھی کہا جاتا ہے جس نے پوری زندگی نہ کبھی سنا نہ سمجھا۔ اور اس سے بھی کہتے ہیں سن اور سمجھ، یا آج سنے گا بھی اور سمجھے گا بھی۔ اور کوئی نہیں کہتا کہ مردہ سنے گا، کب تمہارے ہوں گے مردہ۔ صلوات پڑھے نا محمد اور آلہ۔ سن اور سمجھ۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تلقین جو ہے اس کے لیے نہیں ہے، جو باہر کھڑے ہوئے سن رہے ہیں ان کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اسی کے لیے پڑھی جا رہی ہے۔ کیوں؟ مخاطب معین ہے، میں نام اور میں ولدیت کے۔ اسمع افہم اے فلاں ابن فلاں، مخاطب معین ہے، وہاں کسی اور کے لیے تھوڑی کہا جا رہا ہے۔ کسی اور کے لیے بھی ہو الگ موضوع ہے، لیکن اس کے لیے ہے۔ اور پھر یہی نہیں کہ مستحب ہے کہ اس کے شانے ہلاؤ، اس کے شانے ہلاؤ، یعنی مخاطب معین ہو رہا ہے۔ اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ ابھی ابھی دو ملک آئیں گے، اچھا، اور تجھ سے سوال کریں گے، کیا؟ من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ فلا تخف ولا تحزن وقل فی جوابہما، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، ان کے جواب میں یہ کہہ دینا اللہ جل جلالہ ربی۔ ہر انسان سے یہ بات کہی جاتی ہے، وہ دیندار ہو، دیندار نہ ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کچھ بھی ہو، حجت الاسلام ہو، آیت اللہ ہو، آیت اللہ العظمی ہو، لیکن اس سے بھی ہلا کر کے یہی کہا جائے گا سن اور سمجھ۔ ابھی تیرا پرور، 5-6 سوال ہیں، اور یہ سارے وہ سوال ہیں جتنا مجمع یہاں بیٹھا سب کو یاد ہے۔ اللہ کون ہے؟ کون نہیں جانتا؟ قبلہ کیا ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ کتاب کیا ہے؟ کون نہیں جانتا؟ دین کیا ہے؟ کسے نہیں معلوم؟ امام کون ہے؟ سب جانتے ہیں۔ یہی سوال وہاں پوچھے جا رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہم نے اس کے معنی کیا ہے؟ کچھ نہیں پوچھا جاتا اس کے علاوہ، باقی چیزیں بعد میں۔ نہیں، وہی جو ماں باپ نے یاد کرایا تھا بچپن میں، جتنی چیزیں تم نے کالج اور یونیورسٹی اور یہاں وہاں پڑھا سب دھرا رہ گیا، وہ جو اس نے پڑھایا تھا وہ یہاں پوچھا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آلہ۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ کیا ہے یہ چیز؟ کوئی رسم ادا ہو رہی؟ جی نہیں، اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہونی چاہیے۔ ارے اس کو بچپن سے یاد تھا کہ اللہ رب ہے، اب یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ تلقین پڑھ رہے ہیں بلا وجہ، بیہودہ ہے، اس لیے کس کو یاد ہے پہلے سے؟ کہ یاد تھا، ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہو؟ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ موت کا ایک جھٹکا یہ بنیادی سوال انسان سے بھلا دیتا ہے، اور اسی وقت جواب دے پائے گا جب اس کی ربوبیت
زبان سے گزر کے روح میں اتر چکی ہو. ایک صلوات پڑھے محمد اور اسی لیے ہر نماز میں واجب ہے تکبیر. ایک تکبیر واجب ہے اور رکن بھی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ تمہاری روح میں اترے کہ وہ اکبر ہے. البتہ پیغمبر کے لیے یہ علت نہیں ہے، پیغمبر کے لیے دوسری چیز علت ہے جو کل میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا. لیکن آج یہیں پر بات کو روک رہا ہوں کہ پروردگار اور پیغمبر پر مسلسل وحی ہو رہی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے. کیوں؟ اس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی، اور کل ہی سے یہ سمجھ لی موضوع شروع ہو رہا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے. اتنا اہم ہے مسئلہ، جتنا آسان ہم سمجھتے ہیں اتنا آسان ہے نہیں. ایک جھٹکا موت کا. انسان ابھی جس طریقے سے یا حسین کہہ رہا ہے قبر میں بھی کہہ لے گا، پتہ نہیں ہے کب کہہ پائیں گے جب حسین زبان سے گزر کے روح میں اتر چکا ہو، جب حسینیت ہماری رگ و پہ میں سرایت کر چکی ہو. اب یہاں پر مراحل بہت سخت ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے گزارش نہیں کر سکتا ابھی بعض چیزوں کو کہ کس طریقے سے انسان کے لیے ضروری ہے کہ دین و معرفت کو صرف جسمانی نہ رکھے. ایسا نہیں ہے کہ فرش اعضا پر آئے تو حسینی، باہر گئے تو کچھ اور نہیں. یہ حسینیت ہمارے ہر عضو میں اتر چکی ہو، روح میں اتر چکی ہو. اور جب اس طریقے سے کوئی بن جاتا ہے تو پھر مراحل کچھ اور ہوتے ہیں، پھر اس کے سامنے کوئی چیز نہیں آتی. ابھی آپ دیکھیے کسی انسان سے کہیں کہ آپ جو جا رہے ہیں نا راستے میں آپ کی موت ہے، کیا کہے گا؟ دیکھیے جو جیسا ویسا کہے گا. کسی انسان سے کہہ دیجئے کہ آپ آگے جس راستے پر آپ جا رہے ہیں اس پہ آپ کی موت ہے، ارے تو چلنے سے کہاں ادھر بالکل 180 ڈگری اپوزٹ جائے گا. باپ گھوڑے پر بیٹھا ہوا چل رہا تھا، آنکھ لگی ہلکی سی، سوئے اسی پر غنودگی سی طاری ہوئی. آنکھ کھلی تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. برابر میں ایک قدم پیچھے بیٹا گھوڑے پر چل رہا تھا. بیٹے نے پوچھا کہ بابا اس وقت تسبیح استرجاع کے معنی کیا ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا جانتا ہے کہ یہ امام ہے، بلا سبب تو زبان پر جملے آ ہی نہیں سکتے. باپ نے کہا کہ ابھی میری آنکھ لگی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ آگے آگے جا رہے ہیں، موت ان کے پیچھے پیچھے آ گئی. ایسے موقع پر جو رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ کیا ہونا چاہیے تھا آپ کی نظر میں؟ اس کو نیچرل ری ایکشن کہا جائے. وہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ بابا پھر بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی تو ہونا چاہیے تھا نا. یا یہ نہ کہتے پھر آپ کو آپ کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ جملہ نہیں، کچھ بھی ایک لفظ بھی اس طرح کا نہیں کہا، بلکہ آپ یہ کہتے کیا ہیں؟ یا ابت افلسنا علی الحق، اے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ دیکھ رہے ہیں اللہ کیا تربیت ہے اس بچے کی، کیا تربیت ہے اس بچے کی کہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ کیسے بچے موت سے. موت سے کیا مطلب ہے؟ ہم حق پر ہیں کہ نہیں. جب موت کا پیغام سنا تو وہ لفظ کہا جسے کوئی نہیں کہتا کہ بابا ہم حق پر ہیں. کہ میرے لال آج اگر کوئی حق پر ہے تو میں اور میرے ساتھی. تو فرماتے ہیں اذا لا نبالی بالموت، پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے؟ اب وقع الموت علیہ وقعت علی الموت، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. جناب علی اکبر نے یہ پیغام دیا جوانوں کو کہ کسی چیز کی فکر نہ کرو، صرف اس بات کی فکر کرو کہ حق پر ہو کہ نہیں، حق پر ہو کہ نہیں. پھر موت آئے کچھ آئے کسی چیز کی فکر مت کرو. اور جیسا کہا تھا ویسا کر کے دکھایا. بس میرے عزیزو، سارے مقاتل نے لکھا کہ بنی ہاشم میں جو سب سے پہلے میدان میں گیا وہ علی اکبر.
اور بعض میں تو یہاں تک ہے کہ امام حسین نے خود کہا میرے لال بسم اللہ تقدم ولدی. لیکن میں وہی عرض کر رہا ہوں جو عام طور سے مقاتل میں لکھا گیا. سب سے پہلا بنی ہاشم میں میدان میں جانے والا علی اکبر، حسین ابن علی کا اپنا بیٹا. شب عاشور رات تمام ہو رہی ہے، اذان کا وقت آیا. امام حسین نے کہا این ولد علی، علی اکبر کہاں ہیں؟ بیٹا سامنے آیا، بابا حاضر ہوں. میرے لال آج تم اذان کہو. امام حسین کا مؤذن ہے حجاج ابن مسروق، لیکن آج حجاج سے اذان نہیں دلوا رہے، آج علی اکبر اذان کہیں. کیا وجہ ہے علی اکبر سے اذان کہلوانے کی مجھے نہیں معلوم. ریگے گھر میں کربلا بقبلہ روح ہو کر کے بچہ کھڑا ہوا، آواز دی اللہ اکبر. بیویوں نے خیمے میں آواز سنی، جناب زینب نے کہا خاموش، ارے یہ تو نانا کی آواز. لگتا ہے میرا بچہ اذان کہہ رہا ہے. علی اکبر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور جیسے ہی علی اکبر کی زبان پر آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، خیمے سے کوہرام برپا ہوا، وہ محمد. کربلا کا آغاز ہو گیا. امام حسین نے نماز پڑھائی. ابھی تعقیبات نماز سے فارغ نہ ہونے پائے تھے کہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی. آدھے سے زیادہ لشکر مارا گیا. اس کے بعد پیغام دیا گیا کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ جنگ کا طریقہ ہے، اس طریقے سے لڑیں گے، ایک ایک کر کے میدان میں آئیں گے. اور جاتے رہے یہاں تک کہ ظہر عاشورہ تک اصحاب موجود ہیں. اور جب سارے کے سارے ساتھی چلے گئے تو سب سے پہلے باپ کے سامنے علی اکبر آئے. سب سے پہلے تمام بنی ہاشم میں سارے مقاتل نے لکھا اول من خرج من بنی ہاشم هو علی بن الحسین الاکبر. بنی ہاشم میں سب سے پہلے جو میدان کے لیے نکلا وہ علی اکبر ہے. آئے فاستأذن اباہ، آ کر کے باپ سے اجازت مانگی. مقتل کے جملے ہیں فَأَذِنَ لَهُ، فوراً اجازت دی. بہتوں کو امام حسین نے بڑی دیر تک روکا، جیسے کل عرض کروں گا. لیکن علی اکبر کو حسین ابن علی نے ذرہ برابر بھی دیر نہیں لگائی. ادھر باپ سے اجازت مانگی، فَأَذِنَ لَهُ، فوراً امام حسین نے اجازت دی. بازو تھام کے بیٹے کو گھوڑے پر بٹھا دیا. علی اکبر گھوڑے پر بیٹھ کے چلنا چاہتے تھے. امام حسین نے انگشت شہادت کو بلند کیا، آواز دی اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا، اب وہ جوان جا رہا ہے جو خلق و خلق و گفتار میں پیغمبر کی سب سے زیادہ شبیہ. کننا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الیہ، جب بھی تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا میں علی اکبر کو دیکھتا تھا. جملہ سنے کہ مقتل کا گھوڑے پر جب بٹھا دیا، مقتل کہتا ہے نظرہ جناب امام حسین نے آئے سے من علی اکبر کو مایوسانہ نظر سے دیکھا. حیدر کرار کا پوتا تھا. باپ سے اجازت ملی، گھوڑے پر بیٹھا، گھوڑے کو مہمیز کیا. ابھی کچھ دور گئے تھے، ایک آواز آئی یا بنیا مہلن مہلا، میرے بچے آہستہ، میرے لال آہستہ. اب تو مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ.
تقریباً 120 لوگوں کو فنار کر کے واپس آئے. آ کر کے کہتے بابا العطش قتلنی، یہ پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے، وثقل الحدید اجہدنی، اور یہ لوہے کی گرانی مجھے پریشان کر رہی ہے، اگر کہیں سے تھوڑا سا پانی مل جاتا نا تو میں بتاتا کہ کیسے جنگ کی جاتی ہے. مقتل کے جملے امام حسین رونے لگے. مختصر کر رہا ہوں، کہتے جاؤ میرے لال، اب تم کو تمہارے جد حوض کوثر سے سیراب کریں گے. مطلب یہی تو تھا علی اکبر اب واپس نہ آنا. گئے، پھر جا کر کے گھوڑے کو مہمیز کیا. جنگ کرتے ہوئے بڑھ رہے تھے، اچانک پہلو پر نیزہ لگا. گھوڑے کو موڑا تو نیزہ پر ٹوٹ گیا. گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، گردن میں تیر لگا. گردن میں گھوڑے کے باہیں ڈال دی. گھوڑا لے کر کے چلا. جہاں سے گزرتے ہیں کوئی تلواریں، کوئی نیزہ. گرتے گرتے آواز دی بابا یا ابت علیک السلام. امام حسین کہتے ہوئے چلے ولدی علی. سن سکیں گے آپ؟ وقت تمام ہو گیا، بس 1 منٹ مشکل سے سن لیں. جب جناب علی اکبر کے لاش پر پہنچے ہیں، جب لاش نظر آئی، گھوڑے سے اترے نہیں ہیں، لکھا ہے سقط من الفراس، گھوڑے سے گر گئے. اٹھنا چاہا، اٹھ نہیں سکے، بیٹھ گئے زمین پر. علی اکبر کے جنازے تک پہنچے، آواز دی لقد استرحت من ہم الدنیا وغمہا. اے میرے بچے، تو نے زندگانی دنیا کے ہم و غم سے نجات پا لی. اس کے بعد رخسار پر رخسار رکھا. بکا بکان شدیدہ